اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالہم۔ قرآن کریم فرقان حمید کی سورۃ المحمد ہے اور اس کا دوسرا نام سورۃ القتال بھی ہے۔ اس سورت کے ابتدا کے اندر پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی ہے اور اس میں جہاد کا ذکر بھی ہے، معاد کا، قیامت کا، رسالت کا بھی ذکر ہے۔ سب سے پہلے اللہ نے فرمایا الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے، وہ اللہ کے منکر ہو گئے، پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے منکر ہو گئے، وصدوا عن سبیل اللہ، اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے انہوں نے روکا، توحید سے، رسالت سے، قیامت کے مابعد جو زندگی ہے اس کے بارے میں لوگوں کو روکا ہے۔ اضل اعمالہم، تو ان کے اعمال سب ضائع ہو گئے کہ انہوں نے اسلام تو نہیں لایا اللہ پر اور پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر، اس کے باوجود انہوں نے مفاد عامہ لوگوں کے لیے جو کام کیے ہیں اس حساب سے ان کے جو اعمال ہیں، نیک اعمال، اچھے اعمال جن سے لوگوں کو فوائد حاصل ہوئے ہیں، وہ ضائع ہو جائیں گے، اس لیے کہ دار و مدار اعمال پر ہے، ایمان پر ہے، اور ایمان نہیں ہے تو مفاد عامہ کے لیے انہوں نے جو نیک اعمال کیے ہیں، اچھے عمل کیے ہیں، وہ سب ضائع ہو جائیں گے۔ والذین آمنوا، اور وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا اللہ پر، قیامت پر، رسالت پر، وعملوا الصالحات، زبان اور عقیدے سے ایمان لانے کے بعد انہوں نے عملی نمونے سے نیک اعمال بھی کیے، وآمنوا بما نزل علی محمد، اور ایمان لایا اس کتاب پر جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا کہ کتاب قرآن اللہ ہے، اس پر بھی انہوں نے ایمان لایا، والحق من ربہم، اور یہ کتاب، یہ قرآن، یہ اپنے رب کی طرف سے، اللہ کی طرف سے یہ برحق ہے۔ کفر عنہم سیئاتہم، پھر جنہوں نے اعمال بھی کیا، اچھے اعمال کیے، کتاب اللہ پر انہوں نے ایمان لایا، تو ان کے جو سیئات ہیں، ان کے جو گناہ ہیں، صغیرہ گناہ ہیں، وہ اللہ تعالیٰ مٹا دے گا، وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ، اور ان کی حالت درست کر لے گا۔ ذَلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ، اللہ تعالیٰ نے کفر کا بھی ذکر کیا، ایمان کا بھی ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے اس لیے کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے، اتبعوا الباطل، انہوں نے غلط راستے کو اختیار کیا ہے، غلط طریقے کو اختیار کیا ہے، انہوں نے باطل کی پیروی کی، باطل کا اتباع کیا۔ وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا، اتبعوا الحق من ربہم، اور انہوں نے اتباع کی حق کی جو ان کے رب کی طرف سے ہے۔ كذلك يضرب الله للناس امثالهم، اسی طرح اللہ تعالیٰ مثالیں بیان کرتا ہے لوگوں کے لیے۔ اس کے بعد اللہ نے جہاد کا ذکر کیا ہے، فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، جب تمہارا مقابلہ ہو ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا ہے، جب کافروں سے مدبیر ہو، مقابلہ ہو، جنگ ہو، فَضَرِّبَ الرِّقَابِ، تو وہاں پہ ان کی رعایت نہ کی جائے، خوب ان کی گردنیں ماری جائیں، حَتَّىٰ إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ، یہاں تک کہ تم ان کی گردنیں مار چکو، خوب ان کو قتل کر چکو، اس کے بعد جو لوگ بچ جائیں یا تمہارے غلامی کے اندر، فَشُدُّ الْوَثَاقَ، ان کو باندھ لو، باندھنے کے بعد، ان کو غلام کرنے کے بعد طریقے کیا ہے، فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ، یا تو احسان جتلا کر ان کو واپس کر دو، یا جو تمہارے مسلمان لوگ ان کافروں کے تحت ہیں، غلام ہیں، تو ان کو آزاد کراؤ، یا ان سے کوئی اور مطالبہ کرو، یا وہ لوگ پڑھے لکھے ہیں تو تمہارے مسلمانوں کے ان پڑھ جو لوگ ہیں ان کو یہ تعلیم دیں، اس طرح یا تو احسان جتلا کر ان کو آزاد کر دو، وَإِمَّا فِدَاءً، یا ان سے پیسے لو، فدیہ لو، حَتَّىٰ تَضِعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا، یہاں تک کہ لڑائی اپنے اختتام کو پہنچ جائے، لڑائی ختم ہو جائے، تب تک جو ہے آپ جو ہے لڑائی کرتے رہیں ان سے۔ ذالک، اسی طرح وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا لم تصر منہم، تو بدلہ لے لیتا دوسرے طریقے سے، اللہ تعالیٰ ان سے، کافروں سے انتقام لیتا، اور اللہ کے لیے یہ مشکل نہیں ہے۔ وَلَٰكِن لِيَبْلُوَ بَعْضَكُم بِبَعْضٍ، لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، لیبلوا، تاکہ آزمائے تمہارے بازو کو بازو کے ساتھ، کہ جب اللہ کا حکم ہوا ہے اور یہاں پہ انسان جہاد کرتا ہے اور اس کی جان جانے کا بھی خطرہ ہے، اب یہ کہ اللہ پر اگر وہ سچا ہے، دین میں
اللہ کے حکام میں تو وہ نکلے گا، اگر اس کے دین کے اندر وہ سچا نہیں ہے، شریعت پر سچا نہیں ہے، خدا کے ساتھ وہ سچا نہیں ہے، تو پھر ٹال مٹول کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو وہ ان سے انتقام لے سکتا ہے کافروں سے، لیکن یبلو بعضکم بعض، تاکہ بعض کی آزمائش ہو جائے۔ والذین قتلوا فی سبیل اللہ، اور وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں شہید کر دیے گئے ہیں، فلن یضل اعمالہم، اور ان کے اعمال اکارت نہیں ہوں گے، ضائع نہیں ہوں گے۔ سیہدیہم ویصلح بالہم، اور اللہ تعالیٰ قریب ان کو ہدایت دیں گے اور ان کی حالت درست کر لیں گے۔ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ، اور ان کو داخل کر دے گا جنت میں، عرفہا لہم، اور جس کی پہچان ان کو کرا دی گئی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اے ایمان والو، ان تنصروا، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، بظاہر اللہ تعالیٰ محتاج نہیں ہے کہ وہ کوئی بندہ اللہ کی مدد کرے، مطلب یہ ہے کہ وہ دین اور شریعت پر خود عمل کریں اور دین کے لیے آسانیاں کریں اور جو رکاوٹیں ہیں ان کو ختم کریں، تو اس منزل تک پہنچنے کے لیے انسان جو ہے مدد کرے۔ وَيَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اور اپنے ثابت قدم کو جمع رکھے۔ دین پر جب انسان چلتا ہے تو انسان کو شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، پھر انسان جو ہے دھیرے دھیرے پیچھے کی طرف آ جاتا ہے، تنزلوں کی طرف آ جاتا ہے، سستی اور کاہلی کا شکار ہو جاتا ہے، اس کے دل کے اندر خیالات اور وسوسے آتے ہیں، اس لیے دین پر ثابت قدم رہنا بہت مشکل ہے۔ والذین کفروا، اللہ تعالیٰ فرماتے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے، فتعسل لہم، اور اللہ تعالیٰ ان کو کیا کریں گے؟ ہلاک کریں گے، وضل اعمالہم، اور ان کی ہلاکت کے ساتھ ان کے جو اعمال ہیں وہ بھی ضائع ہو جائیں گے۔ ایک تو کافر ہے ان کے کفر کی وجہ سے، دوسرا یہ کہ انہوں نے مفاد عامہ کے لیے اچھے اچھے کام کیے ہیں، تو ان کو ان کے جو اعمال ہیں، جو اچھے عمل ہیں، وہ ضائع ہو جائیں گے، کیونکہ انہوں نے اللہ پر ایمان نہیں لایا۔ ذالک بانہم کرہوا ما انزل اللہ فاحبط اعمالہم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس لیے کہ جو اللہ نے نازل کیا ان کو یہ ناگوار گزرا ہے، قرآن ہے، پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، فاحبط اعمالہم، اس کی وجہ سے ان کے اعمال سب اکارت ہو گئے۔ افلم یسیروا فی الارض، کیا وہ نہیں دیکھتے زمین میں، فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کہ ان سے قبل جو لوگ تھے جنہوں نے اللہ کے اور پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منکر ہو گئے، پھر اللہ نے ان کے ساتھ کیا کیا۔ فلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل، اس سے پہلے جو لوگ تھے ان کا انجام کیا ہوا۔ دمر اللہ علیم، اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا، وللکافرین امثالها، اور کافروں کے لیے مثالیں ہیں۔ ذالک بان اللہ مولى الذین آمنوا وان الکافرین لا مولى، یہ اس لیے کہ ایمان والوں کا والی اور وارث اللہ ہے، وان الکافرین لا مولى لهم، اور کافروں کا کوئی وارث نہیں ہے۔